السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے صلح رحمی کے حوالے سے۔ تو صلح رحمی جو ہے اس کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ سب سے زیادہ صلح رحمی کا حقدار ماں ہے، والدہ ہے، پھر والد ہے، گھر والے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر جو ہے صلح رحمی رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ صلح رحمی رشتہ داری توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کوئی کسی سے رشتہ مانگتا ہے، رشتہ نہیں دیتا، تو وہ پوری زندگی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر جو ہے رشتہ داری توڑ دینا، تو یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہوتا ہے، اور وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد فارغ ہوا، تو صلح رحمی کو بھی پیدا کیا۔ صلح رحمی نے اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، یہ لوگ مجھے جو ہے توڑ ڈالیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے صلح رحمی کو کہا الا ترضین ان اصل من وصل کی وقت من قطع کی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اس کو جوڑ کر رکھوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ ڈالوں گا؟ کیونکہ رحیم کا لفظ رحمان سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من وصل کی وصل تو جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطع کی قطع تو جو تجھے توڑ کے رکھے گا میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ یعنی صلح رحمی توڑنے والا وہ تباہ برباد ہو گیا، اس دنیا کے اندر بھی، اس کے آخر بھی تباہ برباد ہوگی۔ اب یہ بات سمجھنے کی صلح رحمی اس کو نہیں کہتے جو ہم نے سمجھا ہوا، ہم سمجھتے ہیں جو ہم سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ صلح رحمی، اس کو صلح رحمی نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلح رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ رشتہ داری توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں، اس کو صلح رحمی کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سے جو اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو اس کو صلح رحمی نہیں کہتے، اس کو بدلہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلح رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جو توڑ آئے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کو صلح رحمی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں چلتے، ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں چل رہے ہوتے۔ ایک صحابی نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے صلح رحمی نہیں کرتے، وہ برے طریقے سے پیش آتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا تو تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوگا، وہ تیری مدد کرتا رہے گا، اور تو ان کے چہروں کے اوپر جو ہے اگر تو صلح رحمی کر رہا ہے، وہ صلح رحمی نہیں کر رہے، تو ان کے چہروں پر جو ہے راکھ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر۔ تو اتنی بڑی تاکید ہے صلح رحمی کی۔ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ بہت سے لوگ والدین کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، تو یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے کہ والدین ساری زندگی بچوں کو سنبھالتے ہیں، پھر بڑے ہو کر جو ہے والدین کو پوچھا بھی نہیں جاتا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کو اف تک کہنا جو ہے نا حرام ہے، تو اس کا خیال رکھنا جو نہیں رکھتا تو وہ کتنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان میں تو کوئی ایک اگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، ایسا شخص بدبخت ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، رغیم انفو۔ والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو رہا، تو ایسا شخص بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رشتہ داری کو نبھائیں، اپنے والدین کی بھی عزت احترام کریں، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہے۔